بائبل میں میرا ایک دل پسند حوالہ زبور 24 ہے، جہاں لکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام میں کون کھڑا ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور یقیناً ہمارا دل خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، خدا کے بارے میں ہمارے احساسات اور اس کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن صاف ہاتھ ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ خداوند کے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ واقعی خدا کی حضوری میں آنا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنا، تو آپ کو دو کام کرنا پڑیں گے، ایک تو پاک دل ہوں اور دوسرا آپ کے ہاتھ صاف ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نیا مسیحی ہوا تو میں نے ایک بڑا اہم سبق سیکھا۔ میں نیا مسیحی تھا، میں مسیح کالج میں گیا، میں لوزیانہ میں مسیحی ہوا اور مجھے ایک مسیحی کالج میں منتقل کر دیا گیا تاکہ میں وہاں بائبل کا مطالعہ کروں اور بائبل سیکھوں۔ اور میری ایک بایولوجی کی کلاس تھی اور ہمیں ایک مینڈک پر تجربہ کرنا تھا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کلاس میں گئے ہوں تو آپ باقی کہانی جانتے ہوں گے۔ وہاں مجھے مینڈک کے مختلف حصوں کی شناخت کرنا تھی، لہٰذا میں نے اس کے امتحان کی تیاری کی۔ میں اس کے بارے میں ہر ایک بات جانتا تھا، میں اس کے لیے تیار تھا اور پھر امتحان کے لیے گیا۔ وہاں ایک میز تھی جس کے بیچ میں ایک مینڈک تھا جو سارا کٹا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے تھے، اور میز کے چوگرد سب جمع تھے۔ اور پھر میں وہاں بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا میں جواب جانتا ہوں اور میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن آخری والا مجھے یاد نہیں ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھے سوچ رہا تھا وہ کون سا حصہ ہے۔ اور میرے دوستوں میں سے ایک نے مجھے اس مشکل میں دیکھا اور اس نے اپنا کاغذ ذرا میری طرف کیا اور میں نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ مجھے یاد آ گیا، اور جواب لکھ دیا، اور مجھے اس امتحان میں A گریڈ ملا۔ لیکن جب میں واپس اپنے روم میں گیا تو کیا ہوا؟ اگلی صبح اٹھا اور خداوند کے حضور دعا کرنے میں، کلام پڑھنے میں کچھ وقت گزارا، اور بہت ہی خوبصورت خداوند کی حضوری وہاں تھی۔ اور جب میں واپس اپنے کمرے میں گیا تو لگتا تھا کہ خدا کہیں بہت دور ہے۔ میں نے کہا خداوند کیا ہوا؟ تو کہاں ہے؟ اور خداوند نے میرے دل سے کلام کیا اور کہا تو نے امتحان میں نقل کی ہے۔ اور میں نے کہا خداوند مجھے افسوس ہے، میں نے غلطی کی، مہربانی کر کے مجھے معاف فرما، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، مجھے اس کو ویسے ہی رہنے دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے معاف فرما۔ اور میں یہ سب کچھ خدا کو بتائے جا رہا تھا اور خدا نے میرے دل سے کلام کیا اور کہا تیرے ریکارڈ میں ایک جھوٹ لکھ دیا گیا ہے، تجھے واپس اپنے پروفیسر کے پاس جا کر اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا لیکن خداوند تجھے معلوم نہیں یہ مسیحی اسکول ہے، وہ مجھے نکال دیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، خدا کی حضوری وہاں کثرت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اور بالآخر میں نے کہا خداوند ٹھیک ہے۔ میں واپس پروفیسر کے پاس گیا اور کہا حضور میں کسی بات کا آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا میں نے امتحان میں نقل کی ہے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ نے مجھے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن تو اکیلا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھے، لیکن تم واحد ہو جس نے آ کر اقرار کیا، لہٰذا میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کر کہنے لگا ہاللویا، اور میں پھر اپنے کمرے میں گیا جہاں خداوند کی خوب حضوری تھی، اور میں نے بس یہ کہا خداوند تیرا شکر ہو۔ اور مجھے کچھ یاد آیا، خدا کی حضوری کے بجائے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں کرنا۔ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ زبور نویس نے پوچھا۔ وہ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں تو انہیں ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کا دل خالص نہیں تو خداوند کے حضور جائیں تاکہ وہ اسے پاک کرے اور آپ خداوند کی حضوری میں آ سکیں اور اس کے ساتھ خوبصورت رفاقت رکھ سکیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ رفاقت رکھیں، لہٰذا آپ اس کی حضوری میں صاف ہاتھوں اور پاک دل کے ساتھ آئیں۔